ہمارا اپنا معاملہ نمازوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے الحمدللہ. بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں لیکن اب بھی خیر باقی ہے بہت سارے لوگوں میں. نمازوں کو لے کر الحمدللہ سنجیدگی پائی جاتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان بار بار لوٹ کر آتا ہے, اس کو اپناتا ہے, اس کو ادا کرتا ہے. لیکن قرآن مجید کے تئیں ہماری اپنی سستی زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. حالانکہ نماز سے کم وقت چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے, نماز سے کم اہتمام چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے انسان کو مسجد آنا پڑتا ہے, لیکن قرآن مجید انسان کہیں پر بھی ادا کر سکتا ہے, کہیں پر بھی تلاوت انسان کر سکتا ہے. قرآن مجید مسجد کو آنے کے لیے جماعت کا انتظار کرنا ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کسی محفل کی ضرورت نہیں, انسان تنہا بیٹھ کر بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. تو قرآن مجید کا اہتمام خصوصاً ہونا چاہیے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اپنانے سے, جس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب کبھی آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی برا خیال دل میں ڈالا جائے, کوئی شیطان آپ کو کوئی برا خیال, برائی کا خیال دل میں ڈالتا ہے, یا پھر کوئی اور قسم کا خیال دل میں ڈالتا ہے, آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے, یا پھر برے خواب دکھا کر ڈراتا ہے, کسی بھی قسم سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لیا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں. قرآن مجید کی تلاوت سے انسان شیاطین سے محفوظ رہتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے انسان شیاطین سے محفوظ رہتا ہے. شیاطین سے حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جادوگری سے, نظر ٹوکے وغیرہ سے دور رہتا ہے, بلکہ عام معاملات میں جیسے انسان, آپ دیکھیں فرق دو آدمیوں کا دیکھیں. جو آدمی قرآن مجید کا اہتمام کرنے والا ہوگا اس پر شیطان کے زیادہ فتنے نہیں ہو سکتے, شیطان اس کو برائی میں ملوث نہیں کر سکتا, شیطان اس کو نیکی سے دور نہیں کر سکتا. وہ آدمی جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہر آئے دن کسی نہ کسی فتنے میں آپ کو ملوث نظر آئے گا. کوئی آدمی ہے جو قرآن مجید سے دور ہے, اس کا رشتہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن مجید سے, ایسا آدمی آپ کو شراب میں بھی نظر آئے گا, جواری میں بھی نظر آئے گا. ایسا آدمی آپ کو یعنی لوگوں میں مار دھاڑ کرنے, گالیاں بکنے, تمام چیزوں میں ایسا آدمی نظر آئے گا. ہر فتنے سے دو چار وہ آدمی نظر آئے گا. اپنے گھر والوں کا حقوق ادا نہیں کر رہا, اللہ رب العالمین کے حقوق یعنی عبادتوں سے دور, برائیوں میں ملوث, ہر طرح کی برائی اس آدمی میں پائی جائے گی جو قرآن مجید کو حجر کیا ہوا ہے, قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے, قرآن مجید سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور جس بندے کا تعلق قرآن مجید سے ہوگا وہ اس آدمی میں آپ کو خیر ہی خیر نظر آئے گا. کہیں کہیں جا کر وہ شر سے آزمایا جائے گا, شر کے فتنوں میں مبتلا ہوگا, لیکن وہ جس قدر اپنے آپ کو نکالنے میں آسانی پائے گا وہ آدمی آسانی نہیں پائے گا جو آدمی کے قرآن مجید سے دور ہے. تو لہٰذا قرآن مجید سے قربت شیاطین کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. شیاطین ہمارے ہر فتنے میں ہوتے ہیں, شیاطین ہمارے ہر جگہ پر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم فی کل شأن فی کل شیء من شأن, کہ شیطان تمہارے ساتھ ہر جگہ پر ہوتا ہے. تم جہاں کہیں رہو شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم مسجد میں ہو, تم باہر ہو, تم بازار میں ہو, تم لوگوں کے ساتھ ہو, تم تنہا ہو, ہر مقام پر شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, برے خیالات انسان کو آ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. قرآن مجید سے رشتہ جوڑ لیں, دین پر ثابت قدم ہم ہو پائیں گے انشاءاللہ. یعنی بار بار گناہوں کی طرف انسان نہیں جا پائے گا, اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ پائے گا عبادت پر, اور اس طرح کی زندگی اس کی ہوگی کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے ہماری اپنی زندگیوں کا, کہ ہم جس قدر عبادت ایک موقع پر کرتے ہیں پھر آنے والے دنوں میں وہ عبادت ہم نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 40 سال کی عمر کے ہوں گے, 50 سال کی عمر کے, اپنی جوانی میں وہ زیادہ عبادت کرتے تھے الحمدللہ, لیکن اب ان کی عبادت میں کمی واقع ہو گئی. یعنی وہ اپنے آپ کو اس عبادت پر ثابت قدم نہیں رکھ پائے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں جو معاملہ ہونا چاہیے, جو اہمیت ہونی چاہیے دین کو لے کر, قرآن مجید کو لے کر, نمازوں کو لے کر, یا پھر دینی احکامات کو لے کر, وہ ان کے نزدیک نہیں پائی جاتی. یا پھر اس معنی میں آپ کہہ لیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, صرف تلاوت کر لیتے ہیں. اس سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم پڑھیں, جب تک ہم عبادت سے جڑے ہوئے ہوں, دل جڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی ہم عبادت سے دور ہو جاتے ہیں, مساجد سے دور ہو جاتے ہیں, اسی قدر ہمارے اپنے دلوں میں ایمان کی کمی پائی جاتی ہے, اور ایمان کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے انسان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے اور نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں, عبادتوں پر ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں, قرآن مجید سے رشتہ جوڑنا انتہائی ضروری ہے. اب دیکھیے ہم میں سے اکثر نوجوان غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں.
کئی نوجوان ہیں جو غفلت کی زندگی، مقصد نہیں معلوم کیا کرنا ہے، کم از کم اپنا دنیاوی مقصد تو انہوں نے متعین کر لیا ہوتا. 25 سال عمر ہو جاتی ہے، 20 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن اب تک ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. بس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ والد صاحب سعودی بلائیں گے، بھائی سعودی بلائیں گے، فلاں US جائیں گے، UK جائیں گے، فلاں